قرآن کا اصل موضوع اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے دور رکھنا اور سچائی کے سیدھے راستے پر لانا ہے۔ قرآن سے متعلق ضروری معلومات۔ قرآن کے نزول کا آغاز شب قدر میں ہوا۔ اس میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 14 آیتیں سجدہ ہیں، 114 صورتیں ہیں، 558 رکوع ہیں اور 6666 آیتیں ہیں، 77,934 کلمات ہیں اور 3,32,671 حروف ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قرآن کا بنیادی حقوق رائٹس کیا ہے؟ قرآن کے بنیادی حقوق ہے اس کے حق ہونے پر ایمان و یقین رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر مکمل عمل کرنا۔ قرآن کی تلاوت بہت اہم عبادت ہے۔ قرآن کے ہر ایک لفظ لیٹر کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوتوں سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تلاوت سے اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے بھی بہت ضروری ہے، سوائے سورہ توبہ کے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو پڑھنا ہے، سورہ توبہ میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، باقی ہر سورے کے شروع میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، کس طرح سے تلاوت کرنی چاہیے قرآن پاک، کس طرح سے ہم لوگوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا ادب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم لوگوں کو تلاوت کرنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیشہ مسواک اور وضو کر کے پڑھنا چاہیے۔ سب سے افضل ہے اگر انسان قرآن پڑھنا شروع کرے تو کیا کرے؟ مسواک کر لے، وضو کر لے۔ وضو کرنا تو ضروری ہی ہے، تو مسواک کرنا بہت افضل ہے۔ تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا، جیسے اگر وہ جو ہے تلاوت سے پہلے صاف کپڑے پہنے خوشبو لگائے تو یہ بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم پاک اور صاف جگہ پر پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھتے وقت بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھنا، اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم رحل، اسٹینڈ یا تپائی یا کسی اونچی چیز جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ مناسب آواز سے پڑھنا چاہیے۔ لعاب دہن مینس سلائیوا، انگلی میں لگا کر ورق نہیں مینس پیجز نہیں پلٹنے چاہیے۔ قرآن مجید کے پیجز پلٹنے کے لیے اپنا سلائیوا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ حفاظ مینس حافظ کا قرآن کریم کو یاد کرتے رہنا، ہر وقت انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت نکال کے تھوڑا بہت یاد کرتا رہے۔ قرآن کریم کے اوپر کوئی دوسری کتاب یا کوئی اور چیز نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو مناسب جگہ پر وقف کر کے قرآن مجید بند کر کے ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ جیسے کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے اور کوئی ضرورت بیچ میں آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ وقفی جگہ پر وقف کرے اور اپنی ضرورت پڑھے اور پھر اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد قرآن کریم پڑھنا شروع کرے تو دوبارہ صرف تعوذ پڑھنا ضرور چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب اسٹارٹ کریں پھر سے ضرورت پوری ہو گئی پھر سے اسٹارٹ کیا تو صرف تعوذ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے،
اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں یا کام میں مشغول مینس بزی ہوں تو قرآن کریم آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے. اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں اور سن رہے ہوں مینس اپنا اٹینشن پے کر رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں، تو قرآن کریم بلند مینس لاؤڈ آواز سے پڑھنا چاہیے. قرآن کریم خوش اہلانی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر معنی میننگ معلوم ہو تو اس کے معنی میں غور و فکر کرنا چاہیے. اگر معنی معلوم ہو آپ جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں سوچنا چاہیے. قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنی چاہیے کہ یہ بہت ہی بلند مرتبے والا کلام ہے. جب کوئی دوسرا آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو ادب سے خاموش ہو کر سننا چاہیے. جہاں سجدے کی آیات آئے وہاں پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا ضروری ہے. پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سناؤ کیسا سناتے ہو. سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کو بہت ہی غور سے سنے. قرآن کریم پڑھنے کے بعد جزدان مینس کلاتھ کور میں لپیٹ کر رکھے تاکہ گرد و غبار ڈسٹ سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے، پہلے جو ہے قرآن کریم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، قرآن کے اوپر دیکھیے آپ کو کچھ رکھنا نہیں ہے، قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی ہے اور اس کو جو ہے ایک کلاتھ میں ہمیشہ کور کر کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن کریم اونچی جگہ پر رکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. قرآن کریم بند کرتے وقت سیدھا بند کرنا چاہیے. جب بھی قرآن ضرورت ہو بند کرنے کی، جیسے آپ نے پڑھ رہے اور بند کیا، بیچ میں ضرورت پڑی تو بھی آپ کو سیدھا ہی بند کرنا ہے، اور بعد میں جیسے تلاوت ختم ہو گئی تو بھی سیدھا ہی بند کرے. تلاوت یا آخری میں صدق اللہ العلی العظیم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب تلاوت پوری ہو جائے تو آپ کو یہ پڑھنا چاہیے. کسی المیرا، ریک یا شیلف پر قرآن کریم رکھا ہو تو اس جگہ مطلب جو بھی جگہ فکس ہو اس کے رکھنے کی، اس کو جیسے بڑا قرآن پاک ہو تو اس کو پہلے رکھے، چھوٹا ہو تو اس سائز میں کر کے رکھنا چاہیے. مطلب ترتیب کے ساتھ قرآن کو رکھنا چاہیے. بڑے کو ایک سائڈ میں رکھیں اور چھوٹے کو ایک سائڈ میں. ڈیجیٹل قرآن کے آداب کیا ہیں؟ مینس جیسے کہ موبائل میں قرآن کا ایپ ہوتا ہے نا، اس کے کیا آداب ہیں. اگر موبائل میں قرآن اسکرین پر کھلا ہوا ہو تو بغیر وضو اسکرین پر ہاتھ یا انگلی لگانا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ اسکرین کے علاوہ نیچے کے حصے میں اور کنارے پر ہاتھ لگا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ وضو سے نہیں ہو یا پھر جو بھی مسئلہ ہو تو اس پہ ہاتھ لگانا درست نہیں ہے. یا تو کسی خالی جگہ پہ لگائیے ہاتھ یا اسکرین کے نیچے. اگر موبائل میں قرآن اسکرین پر کھلا نہ ہو تو اسکرین پر کہیں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. جس موبائل میں قرآن ہو اس موبائل کے ساتھ بے ادبی نہ کی جائے، جیسے بستر، صوفے وغیرہ پر پھینکنا. اگر ممکن ہو تو پینٹ کی جیب پاکٹس میں موبائل نہ رکھیں. اسی طرح اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بیت الخلاء میں بھی لے کر نہ جائیں. اور اگر آدمی سفر وغیرہ پر ہو اور موبائل باہر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہ ہو تو حفاظت کے لیے موبائل بیت الخلاء میں لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تجوید قرآن کو اس کی تلاوت کے حق کے مطابق پڑھنے کا نام تجوید ہے. علم تجوید کی تعریف: ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. اس کی تجوید کی تعریف: تجوید کا موضوع قرآن کے حروف تہجی یعنی الف، با، تا وغیرہ جو کہ 29 ہے. تجوید کا فائدہ:
दोनों जहां की कामयाबी हासिल करना। तजवीद का मकसद कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ना। तजवीद का हुक्म, कुरान को तजवीद के से पढ़ना फर्ज आइन है और मुकम्मल इल्म तजवीद का सीखना फर्ज ए किफाया है। चलिए अब देखिए लहन की दो किस्में क्या क्या हैं। लहन क्या होता है? लहन आप क्या होता है, कोई भी गलती या मिस्टेक को लहन बोलते हैं। ठीक है, लहन की दो किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? लहने जली। ठीक है, लहने जली क्या होता है? मेजर मिस्टेक, जो आप लोग, जो इंसान जो है जब कुरान मजीद पढ़ता है और उसमें गलतियां करता है, लहने जली। लहने जली हर्फ के मखरज की रियायत ना करना, जैसे एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना, मसलन हा की जगह हा पढ़ देना, सीन की जगह सा पढ़ देना, जीम की जगह जा पढ़ देना, स्वाद की जगह सीन पढ़ देना, वॉद की जगह जा पढ़ देना, ऑइन की जगह हमजा वगैरह हरकत को घटाकर या बढ़ाकर पढ़ना, जबर की जगह जेर या पेश पढ़ना या जेर की जगह जबर या पेश पढ़ना। ये आपकी बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक होती है, इसको लहने जली कहते हैं। लहने जली हराम है। बाज जगह मायने फासिद हो जाते हैं, मीन्स मायने अलग हो जाते हैं और उससे क्या होता है, आपकी नमाज भी टूट जाती है। तो इससे हम लोगों को बचना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी? लहने खफी। लहने खफी क्या होती है? हर्फ के सिफाते मुहस्सिना, मतलब कि जो वो चीजें हैं, जैसे कि हर्फ की अदायगी में खूबसूरती जो चीजें पैदा करती हैं। ठीक है, जैसे उसमें गलती हो जाए, जैसे पुर पढ़ने की जगह बारीक वगैरह पढ़ दिया जाए। लहने खफी मकरू है, मगर बचना इससे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम लोगों को। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो बाकी चीजें रह जाएंगी तो धीरे धीरे करके हम लोग वो भी कवर करते जाएंगे, आपकी जो जो मेन चीजें हैं। चलिए मखारिज का बयान देख लेते हैं। जिस जगह से हर्फ निकलता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जहां से आपका हर्फ निकलता है उसको आपको क्या, उसका क्या बोलते हैं हम लोग? उसको मखरज कहते हैं। मखारिज की तादाद 17 है। ठीक है, मखरज आपका सिंगुलर है, वाहिद है, और मखारिज आपका प्लूरल ऑफ मखरज, प्लूरल है मखरज का। ठीक है, उसको मखारिज बोलते हैं आपका। चलिए मखरज के मायने क्या है, इसके लुगवी मायने क्या है, मीन्स डिक्शनरी में इसके क्या मायने दिए हुए हैं। इसके मायने हैं निकलने की जगह। ठीक है, और इस्लाही मायने क्या है इसके? मुंह का वो हिस्सा जहां से हर्फ अदा होते हैं। मुंह का वो हिस्सा जहां से हर्फ अदा होते हैं। चलिए देखिए 5 हिस्से होते हैं जहां से आपके हुर्फ अदा होते हैं। पहला आपका क्या हो गया? हलक, थ्रोट। थ्रोट से आपके कौन कितने हुर्फ अदा होते हैं? 6 हुर्फ अदा होते हैं। ठीक है, गले से आपके 6 हुर्फ अदा होते हैं। वो हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे चल के कि कौन कौन से हुर्फ अदा हो रहे हैं। सेकंड आपका क्या हो गया? सेकंड आपकी लिसान, टंग हो गई। इससे आपके 18 हुर्फ अदा होते हैं, जबान से 18 हुर्फ अदा होते हैं। शफताइन, इससे आपके शफताइन मतलब लिप्स, होठ, होठ से आपके 4 हुरूफ अदा होते हैं। फिर हो गया जौफे दहन, मुंह का अंदर का की खाली जगह को जौफे दहन कहते हैं, मीन्स एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। जो आपका अंदर का, मुंह के अंदर जो एक खाली हिस्सा होता है उसको आप जौफे दहन कहते हैं। यहाँ से आपके 3 हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है, 3 हुरूफ यहाँ से अदा होते हैं। डिटेल्स हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे धीरे धीरे। खुशूम, आपको पहले ये समझना होगा कि आपके कितने बॉडी पार्ट से और कहाँ कहाँ से मखरज अदा होते हैं। ठीक है, तो ये 5 जगह हैं जहां से आपके मखरज ज्यादा होते हैं। खिशूम, नाक का बासा, मीन्स नाक का जो आपका
وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کی نرم ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو ناک کا باسا کہتے ہیں. وہاں سے بھی آپ کے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ گنہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، ناک میں چھپانے اکفا ہو گیا، اظہار ہو گیا، اس طرح سے اکفا ہو گیا اور گنہ ہو گیا. یہ دو چیزیں آپ کی ناک سے ہی، خشوم سے ہی ادا ہوتی ہیں. مخارج کی بنیادی اقسام. ٹھیک ہے، مخارج کی بنیادی اقسام مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ. دو اقسام ہیں اس کی مخارج کی. ٹھیک ہے، تو دو اقسام میں دیکھ لیتے ہیں. اب آپ کے جو مخارج ہیں وہ 5 جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کے دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیے گئے. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک مخارج محققہ اور ایک ہے مخارج مقدرہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے جو مخارج محققہ ہوتا ہے اس میں یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک حلق، زبان اور شفتین. حلق اور لسان مینس زبان اور شفتین مینس لپس آپ کے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، محققہ میں. اور مقدرہ میں کیا آ جاتے ہیں؟ باقی کا آپ کا جیسے کہ رہ گیا ہے خشوم ناک سے ادا، جوف دہن رہ گیا ہے جو منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے. خشوم مطلب ناک سے جو ادا ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں آپ کے مخارج مقدرہ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں جو ہم لوگ آگے چل کے دیکھیں گے کہ آپ کے حلق سے کیا ادا ہوتے ہیں، زبان سے، شفتین سے کیا ادا ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جو آپ کے مخرج ہیں، جو آپ کے جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، خشوم سے ادا ہوتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس کے آگے حمزہ لگا کر ادا کریں. ٹھیک ہے، جس جگہ آواز رک جائے وہی اس حرف کا مخرج ہے. جیسے کہ اگزامپل دیکھیے، اق کہاں سے آ رہی ہے آپ کو خود پتا چلے گا آپ کا کہاں سے نکل رہی ہے. اب، ٹھیک ہے، با لپس، اج ٹنگ کا یوز ہو رہا ہے نا. اس طرح سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے کہاں سے کیا یوز ہو رہا ہے آپ کا. اس طرح سے آپ مخرج کی پہچان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیے ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہم لوگ ابھی مخرج دیکھیں گے کہ آپ لوگ کو کس طرح سے ادا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، حروف دہجی پڑھائی جائے گی، اس میں آپ لوگوں کے مخرج دیکھیں گے. لیکن جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ لیجیے.